السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ علماء کرام کی جماعت میں ایک عظیم الشان محدث گزرے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حدیث میں امام کے درجے پر فائز ہیں اور ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا خطاب بھی دیا گیا ہے۔ ان کے زمانے کے علماء لکھتے ہیں کہ حدیث دانی پر حدیث کے جتنے بھی علوم و فنون ہوتے ہیں، ان کے زمانے میں ان سے بڑے عالم کوئی نہیں تھے۔ ایسے عظیم الشان محدث، علم حدیث پر ایسی مہارت رکھنے والے شخص، ان کے والد گرامی کا واقعہ ملاحظہ کیجئے۔ حضرت مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ غربت کی وجہ سے، معاشی ضرورت کی وجہ سے ایک آدمی کے گھر نوکری کرتے ہیں، اور وہ شخص اپنے باغ کی دیکھ بھال کے لیے، باغ کو صاف کرنے، پانی چھڑکنے، دوا چھڑکنے کے لیے، اس کی نگرانی کے لیے حضرت مبارک کو مقرر کرتے ہیں۔ ایک طویل عرصہ باغ کی خدمت کرتے کرتے گزر گیا۔ ایک دن مالک کے دل میں نہ جانے کیا آیا، باغ کے مالک نے کہا، مبارک جاؤ میٹھے سیب لے کر آؤ، میٹھا پھل توڑ کر لاؤ۔ حضرت مبارک کچھ پھل توڑ کے لائے، جب اسے کاٹا گیا تو وہ کھٹا تھا، میٹھا نہیں تھا۔ مالک نے کہا، جاؤ کہیں سے میٹھا پھل لے کر آؤ، ایسے پیڑ کا پھل لاؤ جو میٹھا ہو۔ آپ نے کچھ دوسرے پیڑ سے پھل توڑے، کاٹا تو پھر وہ کھٹا نکل گیا، میٹھا نہیں تھا۔ اب مالک کو جلال آ گیا، کہا، مبارک جاؤ میٹھے سیب لے کر آؤ۔ پھر تیسری بار لے آئے، لیکن سیب میٹھا نہیں تھا۔ اب تو مالک بگڑ گئے، کہا، مبارک بار بار تم سے کہتا ہوں میٹھا پھل لے آؤ، اتنا زمانہ گزر گیا اور تم کو نہیں معلوم کہ کس پیڑ کا پھل میٹھا ہے، کس کا کھٹا ہے، کس کا ذائقہ کیسا ہے۔ اتنا طویل زمانہ گزر گیا اور تمہیں نہیں معلوم۔ حضرت مبارک نے سر جھکایا اور کہا، مالک آپ نے اپنے باغ کی خدمت کے لیے مجھے رکھا تھا، باغ کی نگرانی کے لیے مجھے رکھا تھا، آپ نے اپنے باغ کا پھل کھانے کے لیے مجھے نہیں رکھا تھا۔ آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے باغ سے پھل کھا لیا کرنا۔ تو مالک
آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے باغ کا پھل کیسے کھاتا؟ بڑی حیرت کی بات ہے۔ ایک طویل مدت تک آدمی ایک باغ کی خدمت کرے اور اس باغ کا ایک پھل بھی نہ کھائے، یہ کتنی حیرت کی بات ہے۔ ایک باورچی اگر کھانا پکاتا ہے تو پہلے کھانے کو چکھتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر اپنے غلاموں سے کھانا بنواتے ہو تو وہ کھانا ایک لقمہ صحیح اپنے غلام کو کھلا دیا کرو، چونکہ اس کا بھی دل ہوتا ہوگا کہ وہ بھی کبھی اچھا کھانا کھائے۔ مالک جیسا کھانا کھاتا ہے، غلام کا دل ہوا کرے گا کہ کبھی وہ بھی اپنے وہی کھانا کھایا کرے، تو یا تو اپنے ساتھ بیٹھا کر اسے کھانا کھلا لیا کرو، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو کبھی اس کے لیے ایک لقمہ چھوڑ دیا کرو تاکہ وہ کھانے کا ذائقہ کبھی چکھ لیا کرے۔ یہ میرے آقا کی تعلیم ہے۔ اپنے مزدوروں کو، غریبوں کو، دوستوں کو، جہاں آپ دعوت میں بڑے بڑوں کو کھلاتے ہیں، وہیں کام کرنے والوں کو بھی وہ کھانا کھلا دیا کیجیے۔ اپنے گھر کے نوکر کو بھی اپنے دسترخوان پہ بیٹھا لیا کیجیے، پھر وہ نوکر آپ کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کرے گا، آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، آپ کے مال کو بے وجہ برباد نہیں کرے گا، وہ آپ کا نگراں بن جائے گا، محافظ بن جائے گا۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے، مزدور خوش دل کند کار بیش۔ جب کوئی مزدور خوش ہوتا ہے تو وہ زیادہ کام کرتا ہے۔ حضرت مبارک کہتے ہیں، مالک آپ نے باغ دیکھ بھال کرنے کی نوکری دی ہے، میں نے دیکھ بھال کیا ہے، لیکن آج تک میں نے آپ کے باغ کا سیب نہیں چکھا ہے، میں نے کوئی پھل نہیں کھایا ہے۔ مالک تڑپ گئے اور کہنے لگے، مبارک آج کے بعد تم اس باغ کی حفاظت نہیں کرو گے، تم میری حفاظت کرو گے، میری نگرانی کرو گے، میری دیکھ بھال کرو گے، اور اگر کہیں مجھے خلاف شرع کوئی کام کرتے ہوئے دیکھو تو مجھے ٹوک دو گے، مجھے منع کر دو گے، مجھے سمجھاؤ گے، میری حفاظت کرو گے کہ میری زبان خطا نہ کرے، میرے ہاتھ پاؤں خطا نہ کرے، مجھ سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے۔ آج کے بعد تم میری نگرانی کرو گے۔ مالک کی نگرانی کرتے کرتے زمانہ گزر گیا۔ مالک کے گھر میں ایک بیٹی جوان ہو گئی۔ ایک رئیس، امیر کبیر شخص تھا، بڑے بڑے امراء کے گھر سے رشتے آئے، لیکن کوئی رشتہ پسند نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن حضرت مالک سے پوچھا، مالک میں اپنی بیٹی کا نکاح چاہتا ہوں، لیکن بتاؤ میں کس طرح کا رشتہ پسند کروں، کیسے رشتے کو ترجیح دے دوں، کس طرح کے لڑکے سے میں اپنی بیٹی کی شادی کروں؟ تو حضرت مبارک کہتے ہیں، مالک لڑکا ایسا ہو جو نیک ہو، اچھی سیرت کردار کا مالک ہو، متقی پرہیزگار ہو، سچ بولنے والا ہو، اچھی خوبیوں والا ہو، مالک وہ مالدار ہو یا نہ ہو لیکن دیندار ضرور ہو۔ آپ اپنی بیٹی کا نکاح کسی دیندار مسلمان سے کیجئے۔ مالک کو مشورہ دیا، رات ہو گئی۔ اب جب میاں بیوی ساتھ بیٹھے
تو ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ تو بیوی نے شوہر سے پوچھا میرے سرتاج اگر اجازت ہو تو ایک بات کہوں؟ شوہر نے کہا بولو کیا بات ہے؟ بیوی کہتی ہے میرے خاوند آج مبارک نے جو مشورہ دیا ہے اس مشورے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ہمیں اپنی بیٹی کا نکاح کسی پرہیزگار نوجوان سے نہیں کرنا چاہیے؟ کسی متقی سے نہیں کرنا چاہیے؟ کسی دیندار سے نہیں کرنا چاہیے؟ کسی پرہیزگار سے نہیں کرنا چاہیے جو نماز بھی پڑھتا ہو، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہو؟ کہا یقیناً مبارک کا مشورہ یہی ہے اور ہمارے لیے بہتر بھی یہی ہے کہ ہم اپنی بیٹی کا نکاح ایسے آدمی سے کر دیں۔ اب بیوی ڈرتے ڈرتے جھجکتے جھجکتے عرض کرتی ہیں شوہر اے میرے خاوند کیا مبارک سے بڑھ کے بھی کوئی پرہیزگار آپ کو ملے گا؟ مبارک سے بڑا دیندار لڑکا آپ کو ملے گا؟ مبارک سے بڑا ایماندار امانت دار آدمی آپ کو ملے گا؟ میرے خاوند اگر آپ کی مرضی ہو تو ہم اپنی بیٹی کا نکاح مبارک سے کیوں نہ کر دیں؟ شوہر کو بیوی کی بات اچھی لگی، کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے دن مبارک سے کہا اگر تمہیں میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دوں تو تمہیں منظور ہوگا؟ ڈرتے ڈرتے کہا مالک میں اس لائق تو نہیں، لیکن اگر آپ کی مرضی ہو تو مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں۔ پھر اپنی بیٹی کا نکاح حضرت مبارک سے کر دیا اور اسی حضرت مبارک کی گود میں ان کے ہی گھر میں حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، امیر المؤمنین فی الحدیث پیدا ہوئے، اپنے زمانے کے محدث پیدا ہوئے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم پیدا ہوئے۔ عزیزان محترم اپنی اولاد کی بھلائی چاہتے ہیں، اپنی اولاد کی خیر چاہتے ہیں، تقوی اختیار کیجئے، پرہیزگاری اختیار کیجئے، نیک بختی اختیار کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے۔ آپ کی اولاد کو پھر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اولاد سے شکوہ شکایت نہیں ہوگی، اولاد یقیناً آپ کے راستے پہ چلے گی۔